نامور کالم نگار واصف ناگی روزنامہ جنگ کے لیے اپنے کالم میں لکھتے ہیں، جس جگہ آج آئی جی آفس ہے، یہاں کبھی مغل شہزادہ جہانگیر کی بھی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر نور جہاں سے ملنے انارکلی والے تھانے کی عمارت میں جایا کرتے تھے۔ البتہ یہ بات طے شدہ ہے کہ انارکلی، کوتوالی اور مزنگ لاہور کے قدیم ترین تھانے رہے ہیں۔ کوتوالی تھانہ آج بھی اپنے پرانے نام سے کوتوال جس جگہ بیٹھتا تھا، اس کو کوتوالی کہا جاتا تھا۔ کسی زمانے میں اصل کوتوالی دہلی دروازے کے اندر واقع ہوا کرتی تھی۔ اصل کوتوالی تو کب کی ختم ہو چکی، البتہ موجودہ کوتوالی جو کہ دہلی دروازے کے باہر اور لنڈا بازار کے بالکل ساتھ ہے، اس کا فن تعمیر بھی برٹش دور حکومت کا ہے۔ کوتوالی مسٹر ہیراسکوٹ کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، جبکہ مسٹر گلاس کاک گورے نے اس کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا۔ آج سے 50-60 برس قبل موجودہ کوتوالی کا علاقہ بڑا صاف ستھرا اور رش سے پاک ہوتا تھا۔ حالانکہ اس کے نزدیک لنڈا بازار ہے۔ لنڈا بازار کی بھی ایک تاریخ ہے، گوروں کے استعمال شدہ کپڑوں کی منڈی ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس تھانے کے اوپر کوئی نام وغیرہ نہیں، تحریر تھا کچھ عرصہ قبل ہے، اس پر کوتوالی اور نیچے ایک ٹین کا بدنما سا بورڈ مرکزی دروازے پر لگا دیا گیا، اس پر CIA کوتوالی لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی تاریخی عمارت، مگر اس کے دروازے اور کھڑکیاں جس طرح کبھی ہم نے دیکھے تھے اب بھی اچھے حال میں نہیں۔ کوتوالی کی تاریخ، تھانے اور عمارت کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے ایک چھوٹی کوتوالی دہلی دروازے کے اندر کہیں تھی۔ خیر، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے تاریخی حوالوں سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ موجودہ کوتوالی کی جگہ پر ایک چھوٹی سی کوتوالی تھی، ایک دالان تھا جس پر جرم کرنے والے افراد کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان قیدیوں کو بالکل کوئی کھانا پینا نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر دہلی دروازے کے اندر بازاروں اور گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، اور یہ قیدی راہ چلتے مسافروں اور دکانداروں سے کھانے پینے کی التجا کرتے تھے اور پیسے مانگا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کچھ دیا تو انہوں نے کھا لیا۔ ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ آج کون سا تھانوں میں ولایت کے پولیس اسٹیشنوں والا ماحول ہے۔ آج کل جن لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر پکڑ کر حوالات بخشی خانوں میں بند کیا جاتا ہے، ان کو کون سا 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا دے رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی گھنٹوں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے خود ٹبی تھانے اور ڈیفنس کے تھانوں میں ایسے لوگوں کو بھوک اور پیاس سے روتے پیٹتے دیکھا ہے، حالانکہ اس ملک میں لائسنس نہ رکھنے سے بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں، مگر وہ لوگ جو موجے مار رہے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب لاہور میں صرف ضلع کچہری ایک تھی، وہاں پر ایک حوالات بھی ہوتی تھی جس میں ان قیدیوں کو جن کی صبح پیشی ہونی تھی، رات وہاں پر بند کر دیا جاتا تھا، اور اس حوالات میں کوئی لائٹ اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے وہ قیدی ان سے فریاد کرتے ہوتے تھے کہ اللہ کے نام پر پانی پلا دو، کچھ کھانے کو دے دو۔ اگر سکھ دور حکومت میں کوتوالی کے قیدیوں سے ایسا سلوک ہوتا تھا تو آج کون سا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ارے بابا، جرم کرنے والوں کی نفسیات کو درست کرو، ان کو روزگار دو، ان کو انصاف دو۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں جو جرم کرنے کے لیے اکساتی ہیں۔ بات ہو رہی تھی کوتوالی تھانے کی، تو جناب قصہ یوں ہے کہ جس زمانے میں کوتوالی بنی یہ ایک چھوٹے سے مکان میں تھی۔ اس وقت لاہور میں صرف جرائم کرنے والے افراد کو یہاں پر رکھا جاتا تھا۔ یہ مجرم ایک سپاہی کی نگرانی میں شہر کی سڑکوں اور دکانداروں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قیدی جو کچھ بھی لوگوں سے مانگ کر لاتے تھے، اس میں آدھا یہ نگران سپاہی چوکیدار لے جایا کرتے تھے۔ ویسے ان کے حالات بھی ذرا کچھ دلچسپ ہی ہیں۔ وہ کیا دور تھا کہ جرم کرنے والے کا زیادہ سے زیادہ 10 روز میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات ہم سکھ دور حکومت کی کر رہے ہیں کہ کسی کی ناک، کسی کے کان، کسی کے ہاتھ اور کسی کے پاؤں کے پٹے کاٹ دیے جاتے تھے، کسی کے پاؤں کے کچھ حصے کاٹ دیے جاتے تھے اور جرمانہ علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ ایک عرصہ تک خدا بخش ککے زئی شہر کو کوتوالی رہا، بلکہ اس نے کچھ عرصہ گوروں کے دور میں بھی کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا بخش ککے زئی بڑے سے بڑے چور سے اس کے جرم کا اقرار کروا لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گورے سپاہیوں نے توشے خانے میں چوری کی، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ آخر کار خدا بخش ککے زئی کی خدمات حاصل کر لی گئیں اور اس نے گورے سپاہیوں سے سارا سامان برآمد کرا لیا۔
کاش اب بھی کوئی آج کے دور میں خدا بخش ککے زئی کوتوالی آ جائے اور یہ توشے خانے والا تو رولا بھائی ختم ہو جائے۔ مغل دور حکومت میں شہر کوتوالی شاہی قلعہ میں ہاتھی دروازے کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ آپ اس کو آج ایس پی سٹی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کی کوتوالی فروٹ روڈ پر آ گئی۔ کچھ عرصہ دہلی گیٹ کے اوپر کمروں میں بھی شہر کوتوال رہا اور پھر دھیان سنگھ کی حویلی میں آ گیا، جہاں آج کل گورنمنٹ فاطمہ جناح گرلز کالج چونا منڈی ہے، اور آخر میں موجودہ عمارت میں فاطمہ جناح پوسٹ گریجویٹ آ گیا۔ دہلی دروازے میں پرانا کوتوالی چوک آج بھی ہے، جس کے نزدیک چٹا دروازہ ہے۔ اگر ہم چٹا دروازہ کو لاہور کے دروازوں میں شمار کریں تو پھر لاہور کے 13 نہیں 14 دروازے بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس چٹا دروازے کو پہلا دہلی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ ویسے اب یہ دروازہ چٹا بالکل نہیں، جگہ جگہ سے چھوٹی لال اینٹیں اکھڑ چکی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں حکومتی ادارے اس تاریخی دروازے کو بچانا نہیں چاہتے۔ تھوڑی سی توجہ سے یہ تاریخی دروازہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ لاہور چٹا دروازہ بھی بڑا اہم اور تاریخی ہے۔ اس دروازے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، حالانکہ روزانہ سینکڑوں لوگ اس دروازے سے گزرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ لاہور کا پہلا داخلی دروازہ بھی تھا۔ یہ دروازہ مسجد وزیر خان کے نزدیک اور حضرت سید صوف رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس ہے۔ حضرت سید صوف رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے بھائی حضرت میرا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی مسجد وزیر خان کے صحن میں سیڑھیاں اتر کر ہے۔ یہیں پر دینا نوت کا کنواں آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ کنواں مسجد وزیر خان کے بانی گورنر پنجاب حکم الدین انصاری نے 1634 میں تعمیر کروایا تھا۔ گوروں کے زمانے میں اس دروازے پر سفید چونا پھیر دیا گیا اور یہ چٹا دروازہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حالانکہ اس دروازے کا پہلے بھی تو کوئی اور نام ہوگا، البتہ اس کی تعمیر کا سال 1634 سے 35 ہے۔